الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو۔ خطاب کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کو نام لے کر پکارنا، جیسے آپ کسی کو پکارتے ہیں اسلم، ادریس، یونس، تو نام لے کر جب پکارا جاتا ہے تو وہ بندہ متوجہ ہوتا ہے، لیکن اس نام لے کر پکارنے میں کوئی بہت اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے نسبت کے ساتھ پکارنا، مثلا باپ اپنے بیٹے کو کہے بیٹے، بیٹی، یا بیٹا اپنے والد کو کہے ابو۔ اب اگر وہ اپنے والد کا نام لیتا یا اپنی والدہ کا نام لیتا کہ فاطمہ، تو درمیان میں ایک بعد کا احساس رہتا، اجنبیت کا رنگ محسوس ہوتا، لیکن امی کہنے سے ایک نسبت آ گئی، اس نسبت نے اور زیادہ متوجہ کر دیا۔ لہذا ماں کتنی تھکی ہوئی ہو، مصروف ہو یا کھانا کھا رہی ہو، دوسرے کمرے سے بیٹا امی ایک مرتبہ کہہ دے، سب چھوڑ چھاڑ کے فوراً پہنچتی ہے، وہ امی کا لفظ سن کے تڑپ جاتی ہے، یہ امی کا لفظ سے تڑپا دیتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے کہ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور قوم کو دیکھا کہ انہوں نے تو شرک کے اعمال شروع کر دیے، تو جلال میں آ گئے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ لیا۔ اب ہارون علیہ السلام ان کو یا موسیٰ بھی کہہ سکتے تھے، بھائی تھے، مگر اس میں وہ اپنائیت نہ ہوتی، یا اخی بھی کہہ سکتے تھے، پہلے کی نسبت سے زیادہ اپنائیت ہوتی، مگر نہیں، انہوں نے یا اخی بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ دیکھا، اب ماں کی نسبت آنے سے وہ جو رگ پھڑکتی ہے نا بندے کے اندر محبت کی، وہ پھڑک اٹھی، اے میری ماں کے بیٹے۔ اعجاز دیکھیے قرآن مجید کا، کیا لفظ استعمال کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب نسبت سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ متوجہ کر دیتی ہے بندے کو۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو جو حکم دینا چاہتے تھے وہ نبی علیہ السلام کے واسطے سے دلوا دیتے، بہت سارے حکم ان کے واسطے سے ہمیں ملے ہیں۔ نماز کا حکم نبی علیہ السلام کے واسطے سے ملا، یہ بھی اسی طرح مل سکتا تھا، نہیں،
اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا، اور خطاب بھی نسبت کو سامنے رکھا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے توحید کے علمبردارو، اے وہ لوگو جو میرے ساتھ پیمانے وفا کر چکے ہو۔ اس نسبت سے پکارا۔ اس نسبت سے جب انسان بات سنتا ہے نا تو دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب تقسیم کے بعد کبھی کراچی تشریف لاتے، ان کے قریب دور کے ایک رشتہ دار تھے، ان کے ہاں ضرور جاتے تھے۔ اب بڑے بڑے علماء مدارس کے لیے وقت مانگتے، اور حضرت علامہ کا اپنا ایک علمی مقام تھا، تو لوگ چاہتے کہ چند منٹ کے لیے اگر ہو تو ہمارے مدرسے میں تشریف لائیں، علماء سے ملاقات ہو اور طلباء کو زیارت کا موقع مل جائے۔ لیکن حضرت وقت بچا کر ان رشتہ داروں کے ہاں ضرور جاتے ہیں۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ آخر حضرت کیا مسئلہ ہے کہ آپ ان کے ہاں ضرور تشریف لے جاتے ہیں؟ تو حضرت علامہ نے ایک عجیب بات کہی، فرمانے لگے کہ وہاں پر ایک خاتون ہیں جو رشتے میں میری ممانی لگتی ہیں، میرے اپنے بڑے سارے چلے گئے، جب میں کبھی ان کو ملنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں بیٹا جیتے رہو۔ یہ بیٹا کا لفظ کہنے والا اب دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ میں اس لفظ کی لذت لینے کے لیے وہاں جاتا ہوں کہ کوئی مجھے اس لفظ سے پکارے۔ ساری دنیا علامہ کہتی ہے، بڑے بڑے خطاب دیتی ہے، مگر پوری دنیا میں اس وقت بس وہی ہیں خاتون جو مجھے بیٹا کہہ کے پکارے۔ اور واقعی انسان کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب بڑے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مجھے ایک بڑے بزرگ تھے ہمارے ہی ملک کے، ان کے ہاں جانے کا موقع ملا۔ وہ لیٹے ہوئے تھے اور طبیعت ناساز تھی۔ حضرت نے مجھے اشارہ کیا کہ خاموش رہنا، تو بس ہم خاموشی سے گئے، اور حضرت نے جاتے ہی ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ جب پاؤں دبانے لگے تو انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھا، فوراً اپنے پاؤں سمیٹے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ پاؤں دبا رہے ہیں؟ حضرت کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ فرمان لگے حضرت مجھے پاؤں دبانے دیں، دنیا میں مجھے اس وقت کوئی بندہ ملتا نہیں جس کے میں پاؤں دبا سکوں۔ یہ تو جب بڑے چلے جاتے ہیں نا پھر احساس ہوتا ہے کہ ان کا سایہ کیا تھا، ان کی دعائیں کیا تھیں، ان کی آواز میں محبت کیا ہوتی تھی، وہ جب بیٹا کہتے تھے تو اس میں کیا محبت جھلکتی تھی۔ تو بہرحال کچھ الفاظ انسان کے دل کو گدگدا دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے یہ کس قدر اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے کہ اس پروردگار نے براہ راست خطاب فرمایا۔ گھر میں اگر کوئی مالی کام کرنے والا ہو تو حاکم اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، اس کے مینیجر ہوتے ہیں، سیکرٹری ہوتے ہیں، درمیان میں سیریز آف پیپل ہوتے ہیں، وہ ان کو بس بتا دیتا ہے کہ یہ کام ایسے کروا دو۔ اور اگر کسی دن وہ بادشاہ براہ راست مالی کو بلا کر کام ذمہ لگائے تو مالی کے لیے تو بڑا اعزاز ہوتا ہے۔
جو اس مالی کی حیثیت ہے بادشاہ کے سامنے، ہماری حیثیت وہ اللہ رب العزت کے سامنے نہیں ہے. مگر اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں، انہوں نے براہ راست خطاب فرمایا، اے ایمان والو. تورات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب کیا تھا. اس پر علماء بنی اسرائیل اتنے نازاں ہوئے، خوش ہوئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت اسپیشل ہیں. کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے پسندیدہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرمایا. تو اگر ان کو ایک مرتبہ خطاب کا اتنا ناز تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب فرمایا. اس لیے سیدنا ابن عباس عنہ فرماتے تھے کہ جب قاری قرآن کا پڑھنے والا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ پڑھے، ہمتن گوش حاضر باش ہو جائے. کیوں؟ کہ اب پروردگار عالم اپنے اس بندے کے ساتھ براہ راست گفتگو فرما رہے ہیں، ایک آرڈر پاس کر رہے ہیں، اس کو سننے کے لیے حاضر لبیک، اے میرے آقا میں حاضر ہوں آپ کے. تو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا. اس کا مطلب ہے اے ایمان والو، اے روز ازل سے حسن حقیقی کے ساتھ پیمان وفا باندھنے والوں. اے روز ازل سے حسن حقیقی کے ساتھ پیمان وفا باندھنے والوں. یا یوں سمجھیے کہ اے اپنے پروردگار کو ٹوٹ کر چاہنے والوں، کیونکہ بندے کو اپنے رب سے ایک محبت کا تعلق ہے نا، اور وہ تھوڑا بھی نہیں، شدید ترین محبت کا تعلق. ساری محبتیں مومن کی اپنے پروردگار کے لیے، اور پھر اس کی نسبت سے باقی محبتیں ہیں. اصل محبتوں کا مرکز اور محور اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ محبوب حقیقی ہے. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اللہ رب العزت ہی سے یہ تعلق ہے محبت کا. تو فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. ان الفاظ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر ایک حکم عائد فرما دیا کہ رمضان کے 30 روزے تم رکھو. صوم کہتے ہیں کہ مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے بچ جانا، سحری سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا اور جماع، اس سے پرہیز کر لینا، اس کو صوم کہتے ہیں. مگر اس میں عبادت کی نیت. اگر فرض کرو کسی کو سمارٹ بننے کا شوق ہو اور وہ بھی اسی طرح سحری سے لے کے افطاری تک کچھ نہ کھائیں تو ان کو ثواب نہیں ملے گا. وہ وزن گھٹانا چاہتے ہیں، ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. عبادت کی نیت سے ایسے کرنا یہ صوم کہلاتا ہے.
اور اس کو اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر فرض کیا تو بندہ گھبراتا ہے کہ کہیں ناراض تو نہیں ہے آقا، پابندی لگ رہی ہے. پابندیاں عام طور پر اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ کچھ ہوا ہے. تو مومن سمجھتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ناراض تو نہیں ہو گئے کہ کھانا پینا چھڑوا دیا. تو بھائی کوئی بجٹ کی کمی کا تو خطرہ ہے نہیں. اللہ رب العزت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد عورت بچے بوڑھے، اور سب کے سب اللہ رب العزت سے اپنی من مرضی کی دعا مانگیں اور اللہ رب العزت ان کی مرضی کے مطابق ان کو عطا بھی کر دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے. اتنے اللہ رب العزت کے خزانے وسیع. تو کھانا پینا کیوں چھڑوا دیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ کوئی ہمارا اپنا ہے. ماں بچے کو جب کبھی کہتی ہے نا بیٹا ایسا مت کرو، تو اس میں بچے کا اپنا فائدہ مقصود ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس روزے کے اندر ایسے فوائد ہیں جو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، ہجرت کے دوسرے سال، اور اس میں انسان کے لیے جسمانی روحانی کتنے فائدے ہیں. ہم اکثر و بیشتر خوب جی بھر کے پیٹ بھر کے کھانے کے عادی ہیں. پورا سال ہمیں بھوک جو ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو فاقہ ہوتا ہے، لیکن میں اس مجمع کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی اتنی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ہم من پسند کا کھانے والے لوگ ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے آج کیا پکاؤں، چوائس مانگ رہی ہے نا. آپ کہیں تو کڑی کھچڑی بنا دیں اور آپ حکم فرمائیں تو چوپس بنا دیں. تو ہم اپنے چوائس پہ کھانے والے لوگ. کیا اللہ کی ہم پر رحمتیں. ہمیں بھوک کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہمیں کیا احساس ہوتا کہ غریبوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے. اللہ رب العزت نے 1 مہینہ کے لیے دن میں بھوکا رہنے کا حکم دے دیا کہ تمہیں بھی ذرا نعمت کی قدر ہو کہ تمہیں کیا نعمتیں مل رہی ہیں. جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے میں اللہ رب العزت کی نعمت کا کتنا محتاج ہوں. ایک بزرگ تھے، وہ فاقے کے فضائل سنا رہے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے فضائل ہوں، فاقہ؟ فرمان لگے ہاں، اگر فرعون کو کبھی زندگی میں فاقہ آتا تو وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اسی لیے کہ کبھی فاقہ ہی نہیں آیا تھا. تو جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا پھر انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آتی ہے. اور اگر فاقہ آئے ہی نہ تو پھر انسان کبھی کبھی خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے. توجہ فرمائیں. انسان کیا کرتے ہیں؟ آواز میں مال کی جھنکار شامل ہوتی ہے، خدا کے لہجے میں بولتا ہے. ایک جگہ الیکشن ہوئے تو چاکنگ کرتے ہیں لوگ دیواروں پر. تو کسی پارٹی نے چاکنگ کروائی، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا.
آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. ہے خدا کا لہجہ کہ نہیں؟ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا. بندہ جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر یہ باتیں کرنی شروع کرتا ہے. تو روزے کی ایک افادیت تو یہ ہوئی کہ بندے کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. پھر اس کے اندر غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مجھے ایک دن کھانے کو نہ ملا تو یہ حال تو جن کو روز ہی مشکل پیش آتی ہے، جن کے بچے روز ہی روتے روتے سو جاتے ہیں، ان ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے. غرباء اور مساکین کے اوپر خرچ کرنے کا دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے. پانی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن چونکہ وافر ہے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہوتا. کتنے دوستوں کو دیکھا مسواک کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی چل رہی ہوتی ہے. بھئی ٹوٹی کا جو پانی بہہ رہا ہے بلا مقصد، یہ تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے. لیکن چونکہ اویلیبل ہے، کر برش رہے ہیں، ٹوٹی کو کھولا ہوا ہے. اور اگر پیاسا رہنا پڑے روزے کے لیے، اب پانی کی قدر و قیمت کا پتہ چلا کہ ایک گھونٹ کی کیا قیمت ہے. اب اللہ رب العزت کی نعمت کی قدردانی آ گئی. وہ بھی تو لوگ ہیں جن کو پانی صحیح طرح میسر نہیں، دور سے بھر کے لاتے ہیں، کبھی مرد لاتے ہیں، کبھی عورتیں لاتی ہیں. تو ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدردانی کریں. پھر روزہ انسان کے اندر صبر کی صفت پیدا کر دیتا ہے. ریفریجریٹر کے اندر خوب اچھے اچھے کولڈ ڈرنکس رکھے ہوئے ہیں اور پیاس بھی ہے، مگر پیتا نہیں. اور تو اور حلق خشک تھا، وضو کرنے بیٹھا، وضو کے لیے منہ میں پانی لے کے کلی بھی کی. اب پانی کتنا قریب پہنچ گیا، پیتا نہیں، پورا کا پورا پانی واپس نکالتا ہے، ایک قطرہ بھی آگے نہیں جانے دیتا. اب احساس ہوا نا کہ اللہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہوئی صبر کرنے کی، اور یہ صبر انسان کو شریعت پر چلانے میں بہت معاون ہے. اپنی خواہشات کو روک لینا اس کو صبر کہتے ہیں، اور روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. پھر روزہ انسان کے اندر ملکوتی صفات پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو جب ہم بھی کچھ وقت کے لیے نہیں کھاتے پیتے تو ہمارے اندر وہی صفت آتی ہے، وہ نور آ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو صوم انسان پر فرض کیا گیا، اس کا مقصد انسان کا اپنا فائدہ تھا. بتانا مقصد تھا کہ اے پیارو، اگر تم ایک مہینہ کے لیے جائز چیزوں کو ہمارے لیے چھوڑ سکتے ہو تو بقیہ حصہ جو ہے سال کا، اس میں تم حرام چیزوں کو ہماری خاطر کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو اس لیے روزوں کو فرض کر دیا گیا. اور دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک عبادت ہے، کوئی بہت مشقتوں والی نہیں ہے. اپنی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ جو چاہتے شرط لگا دیتے. یقین جانیے کہ اگر اللہ رب العزت یہ شرط لگا دیتے کہ میرا وصل چاہنے والوں،
میری طرف آنے کے لیے تم آگ میں سے گزر کے آؤ، آگ میں غسل کر کے آؤ، تو ایسے اللہ کے بندے دنیا میں اٹھ کھڑے ہوتے جو اللہ کی خاطر یہ بھی کر کے دکھا دیتے، اس محبوب حقیقی خاطر۔ کون سی بڑی بات ہے؟ دنیا کے محبوبوں کی خاطر لوگ کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ شیریں فرہاد کا واقعہ سنا ہے نا، کہ فرہاد نے اپنے محبوب کے فضل کی خاطر پورے پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا تھا، تو پھر اس محبوب حقیقی کے لیے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ محبوب کی عادت ہوتی ہے کہ جو محبت کا دعویٰ کرے اس کو آزماتے ضرور ہیں۔ دودھ پینے والا مجنو تو نہیں ہے یہ کہیں۔ کسی نے کہا میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا میرے بندے میرے تک آنا چاہتے ہو، ذرا ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہ کے تو دکھاؤ نا ہماری خاطر، تمہاری محبت کتنی ہے۔ تو مومن کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کے وصل حاصل کرنے کی خاطر اتنی چھوٹی سی شرط، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کام بہت آسان کر دیا۔ وہ چاہتے تو 12 میں سے 11 مہینے رمضان بنا سکتے تھے، پھر کیا ہوتا؟ اور شروع میں تو دن اور رات دونوں کا روزہ ہوتا تھا۔ اللہ نے احسان فرما دیا، کتنی مہربانی فرما دی۔ چنانچہ یہ جو کتب علیکم الصیام ہے، یہ بتا رہا ہے کہ روزوں کو ہمارے اپنے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا۔ اس کے باوجود ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آقا نے جو پابندی لگائی تو آخر کوئی وجہ تو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی کی بات کر دی، کیا فرما دیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ تسلی مل گئی کہ نئی پابندی نہیں لگی، یہ ایک عبادت پہلوں سے چلی آ رہی تھی، اللہ رب العزت نے اسی عبادت کو ہم پر بھی فرض فرما دیا۔ تو خفا نہیں ہے، بلکہ اسی عبادت کو جاری فرما دیا۔ تو مومن کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے یہ پڑھ کر۔ تاہم روزہ ایک ایسی عجیب عبادت ہے کہ اس کو مکہ مکرمہ سے مناسبت، نبی علیہ السلام سے مناسبت، قرآن سے مناسبت، اللہ رب العزت سے مناسبت۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ سے مناسبت کیسے ہوئی بھائی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا، پوری دنیا کا دورہ کرے گا، لیکن مکہ مکرمہ سے اس کو دور رکھا جائے گا۔ فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، دجال اندر نہیں جا سکے گا۔ ہاں زلزلہ آئے گا اور جو کمزور لوگ ہوں گے وہ خود ہی باہر نکل آئیں گے، مگر دجال کو مکہ مکرمہ سے دور رکھا جائے گا۔ تو اگر مکہ مکرمہ سے اللہ نے دجال کو دور رکھا تو اللہ رب العزت نے اپنے رمضان سے شیطان دجال کو بھی دور رکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور بڑے جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دو تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ مناسبت ہوئی نا ایک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناسبت۔ وہ کیسے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان،
یہ رمضان کا مہینہ یعنی روزے بھی رکھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائے. مناسبت ہوئی؟ اچھا، ایک مناسبت قرآن کے ساتھ. وہ کیسے؟ قرآن مجید جہاں بھی پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن مجید سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت رحمتیں برساتے ہیں. تو قرآن رحمتوں کے نزول کا سبب بنا. رمضان بھی حدیث پاک کے مطابق رحمتوں کے نزول کا سبب بنا. نبی علیہ السلام نے رمضان کا نام شہر الرحمہ فرمایا، رحمت کا مہینہ. خاص اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی، وہ بھی رحمت کے نزول کا سبب، اور رمضان بھی رحمت کے نزول کا سبب. اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ اس کو ایک مناسبت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے. فَإِنَّهُ کلام اللہ. قرآن اللہ کی بولی ہے، کلام ہے اللہ کا. اللہ نے کلام فرمایا تو اللہ سے ایک نسبت ہوئی نا قرآن کو. اور روزہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا جماع سے پرہیز. اور کھانے پینے سے منزہ اور مبرہ کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ صفت خداوندی ہے. روزہ جو ہے نا یہ کس کی صفت ہے؟ صفت خدا. وہ کلام خدا اور یہ کیا ہوا؟ صفت خدا. پھر ایک نسبت آپس میں ہو گئی نا آپس میں. قرآن مجید برکات آنے کا سبب. یہ کتاب ایسی ہے مبارکن، برکت والی کتاب ہے. اور رمضان کا مہینہ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ کہ ایسا شہر البرکہ، مبرکت والا یہ شہر ہے، مہینہ ہے. تو وہ بھی برکتوں کے نزول کا سبب، یہ بھی برکتوں کے نزول کا سبب. پھر دیکھیں قرآن بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، روزہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا. تو رمضان کے ساتھ رمضان اور قرآن آپس میں بہت مناسبتیں. اسی لیے قرآن مجید رمضان المبارک میں اترا. بلکہ جتنی کتابیں آسمانی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں اتاری گئی. چنانچہ صحائف ابراہیمی 3 رمضان کو، زبور 18 رمضان، تورات 6 رمضان، انجیل 13 رمضان، قرآن مجید 27 رمضان. تو دیکھو نسبت ہو گئی. پھر نبی علیہ السلام سے بھی تو ہے نا نسبت اس رمضان کی. قرآن کن پر اتارا گیا؟ نبی علیہ السلام پر اتارا گیا. اور کس مہینے میں اتارا گیا؟ رمضان میں اتارا گیا. نسبتیں دیکھیے. اس لیے یہ رمضان ایک خصوصی مہینہ ہے برکتوں کا. دیکھیں دستور یہ ہے کہ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہہ دے نا تو وہ چیز واقعی بہت بڑی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا فرما کر کہا لقد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے. اندازہ لگائیے کہ اس کی برکتوں کا کیا حال ہوگا. بھئی جس مہمان کی کوئی انتظار کرے وہ کوئی خاص ہی مہمان ہوتا ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مہینے پہلے سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہے نا کوئی احترام والا، عزت والا، برکتوں بھرا مہینہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اس مہینہ تک پہنچنے کی اللہ کے سامنے دعائیں فرماتے تھے. چنانچہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا. اس لیے جو انسان روزہ رکھتا ہے تو فرشتے اس کا اجر نہیں لکھتے، بلکہ صرف لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا. قیامت کے دن جب انسان اللہ رب العزت کے حضور جائے گا تو اللہ رب العزت اس وقت بندے کھڑا فرمائیں گے، کہیں گے میرے بندے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی میرے ہی ذمہ. اور بڑوں کی دین بھی تو بڑی ہوتی ہے نا. سائل نے حاتم طائی سے 5 دینار مانگے تھے. اس نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ اس کو 500 دینار دے دو. تو خادم نے پوچھا کہ مانگے تو 5 ہیں اور آپ 500 دلوا رہے ہیں. کہنے لگا اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، میں نے اپنے مقام کے مطابق دیا. تو دنیا کے سخی اگر اس طرح دیتے ہیں تو سوچیں تو صحیح کہ جہاں اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اس مالک کی پھر دین کتنی بڑی ہوگی. تو اس روزے کی عبادت کا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گے. اس لیے یہ مہینہ انتہائی برکتوں والا مہینہ. نبی الاسلام نے فرمایا اولھا رحمتن، پہلے 10 دن رحمت، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن تو آگ سے آزادی کے. کیا مطلب؟ کہ جو لوگ گناہوں سے پاکیزہ تقوی بھری زندگی گزارنے والے تھے، پہلا عشرہ رحمت، پہلے عشرے میں ہی ان کی مرادیں پوری ہو گئیں کہ مغفرت ہو گئی. جو خطا کار تھے، گناہ بھی کر لیتے تھے، رو دھو بھی لیتے تھے، تو رمضان کے پہلے 10 دن کی رحمتیں جب ان کو ملی تو اوسطھا مغفرتن، تو دوسرا ان کے لیے مغفرت کا سبب ان کے گناہ سب دھل گئے. اور تیسرا عشرہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو رمضان کے علاوہ فسق و فجوری میں رہتے تھے، غفلت بھری زندگی تھی، مسجد کا رخ ہی نہیں کر پاتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے فٹ کر لیا تھا. رمضان کا مہینہ آیا، پہلے عشرے کی رحمتیں ملی، دوسرے عشرے کی برکتیں ملی، تو ان رحمتوں اور برکتوں سے اتنے گناہ دھل گئے کہ آخرھا عتق من النار، اللہ نے آخری عشرے میں ان کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا. لہذا رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے. ایک عام دستور ہے کہ جب گیسٹ روم کی صفائی ہو رہی ہو، بستر نیا بچھایا جا رہا ہو، چیزیں رکھی جا رہی ہوں، تو دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے بھئی کسی گیسٹ کو بلا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جنت کو دھویا جاتا ہے خوشبوؤں سے، دھونی دی جاتی ہے خوشبوؤں کی. جنتی مخلوق پوچھتی ہے ملائکہ سے کہ تیاریاں کس کے لیے ہو رہی ہیں. ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کے لوگ روزہ دار روزے رکھیں گے اور ان کو اللہ رب العزت جنت میں الاٹمنٹ فرمائیں گے، اس لیے تیار کر رہے ہیں. تو یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ. چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی لوگ شروع سے لے کے آخر تک آئے، مختلف مذاہب والے، سب کے اندر روزے فرض تھے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا کتب علی الذین من قبلکم. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینہ کے روزے رکھتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے ایام بیض کے روزے رکھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا. حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، 6 مہینے کے روزے رکھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے رکھے.
حتیٰ کہ برہمن ہندو لوگ وہ 24 روزے اور اس کا نام برت رکھا انہوں نے. جینی دھرم میں بھی 40 دن کے روزے. تو اللہ کی شان دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی بات فرمائی کہ آج دنیا کے محقق اس کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رکھتے. کہتے ہیں جی بالکل صحیح بات کہی گئی. قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت ہے نا. یہ روزے اللہ رب العزت کو اتنے پسند کہ فرماتے ہیں خلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک. اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ سے جو مہک آتی ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ روزے دار کو کتنا پسند فرماتے ہیں. روزے رکھنے کا مختلف تین درجات ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ انسان کھانا پینا اور جماع اس سے پرہیز کرے. یہ روزے کا سب سے انتہائی درجہ، نیچے کا درجہ. ایک اس سے اونچا درجہ ہے، وہ کیا کہ ان تین چیزوں سے بھی بچے اور اپنے جسم کے باقی اعضاء کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائے. آنکھ سے غلط نہ دیکھے، زبان سے غلط نہ بولے، کان سے غلط نہ سنے، کسی کا دل نہ دکھائے، تکلیف نہ پہنچائے. اگر کوئی الجھنا چاہے تو کہہ دے کہ انا صائم، بھائی میں روزہ دار ہوں. یہ اس سے اونچے درجے کے روزہ رکھنے والے ہیں. اور ایک سب سے اعلی روزہ وہ کھانا پینا جماع سے بھی بچے، جسم کے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائے اور اپنے دل کو بھی غفلت سے محفوظ رکھے. ایک لمحہ بھی دل کو اللہ سے غافل نہ ہونے دے. یہ روزے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تو بھئی جتنی کسی چیز کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے دنیا میں اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. اگر ہم اچھی کوالٹی کا روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر انعام بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا. تو کوشش ہم کریں کہ جتنے دن بقیہ رہ گئے ان میں ہم کھانے پینے جماع سے پرہیز کے ساتھ اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائیں اور اپنے دل کو بھی غفلت سے بچائیں. ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت سے غافل نہ ہو. اب اگر یہ روزے ہم رکھ لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. متقی آدمی وہ ہوتا ہے جو گناہ کے موقع سے بھی بچتا ہے. گناہ کے حلال بھی بین، حرام بھی بین، درمیان میں کچھ مشتبہات ہوتی ہیں جو ان سے بھی بچ جاتا ہے، وہ متقی کہلاتا ہے. تو روزے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقوی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جن کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جن کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے. ابن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ فرمایا کسی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہو؟ ہاں جی. کیسے گزرتے ہیں؟ بہت بچ بچا کے کہ کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے. فرمایا اسی کا نام تقوی کہ مومن اتنی احتیاط سے زندگی گزارے کہ دامن کسی گناہ کے میں ملوث نہ ہو جائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. میں اکثر اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم
دنیا کے معاملے میں بڑے سمارٹ لوگ ہیں. کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو بڑے سیف سائڈ پہ رہ کے کام کرتے ہیں. بیوی کو کہتے ہیں 10 بندوں کو میں نے گھر دعوت دی ہے کھانے کی، مگر تم ٹو بی آن دی سیف سائڈ 15 کا کھانا بنا دینا. کیوں؟ ذلت نہ ہو. کھانا ختم ہو جائے تو شرمندگی ہوتی ہے نا میزبان کو، چیزیں کم ہو جائیں. کہتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ. جی ایئرپورٹ پہ مجھے 8 بجے پہنچنے ہیں، ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں 15 منٹ پہلے ہی پہنچ جاؤں گا. یہ جس کو دنیا میں ہم کہتے ہیں نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، اگر اس کا قرآن کے الفاظ میں ترجمہ کریں تو اسی کا نام تقویٰ بنتا ہے کہ انسان ایسی سیف سائڈ پر رہ کر زندگی گزارے کہ گناہ کا شائبہ ہی نہ ہو، موقع ہی نہ آئے. یا یوں سمجھ لیجئے، عورت جا رہی تھی، اس کے چہرے کو کسی نے دیکھا تو حرام، کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، اب نظر پڑ گئی تو شریعت کہے گی کہ فتویٰ میں تو جائز ہے. نظر تو نہیں نہ پڑی، کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی. اور ایک بندہ اس کے کپڑے کو بھی نہ دیکھے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. دیکھے ہی نہ کہ جب اللہ نے منع فرما دیا تو مجھے کیا غرض، کوئی نیلا ہے یا پیلا ہے. تو تقویٰ محتاط زندگی گزارنا، اور یہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. چنانچہ یہ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے. اس عاجز سے اگر کوئی پوچھے کہ تقویٰ کیا ہے، تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی شخص بھی نہ ہو. بس موٹی بات. کیسی زندگی گزارے؟ ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا، اگر گریبان پکڑنے والا قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا تو یہی انسان متقی کہلائے. اور اگر کوئی پکڑنے والا کھڑا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے آج وقت ہے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، روزوں کے ذریعے اپنے اندر یہ تقویٰ پیدا کر لیں، اور آئندہ زندگی کو تقویٰ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. قیامت کا دن بہت مشکل دن ہے. جب بھی ایئرپورٹ سے گزرتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں قیامت کا دن بہت یاد آتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہاں مشینوں سے گزارتے ہیں بندوں کو، اور جس کے پاس کوئی لوہا ہو اسی وقت الارم بجتا ہے اور بندے کی تلاشی شروع ہو جاتی ہے. ہو بہو قیامت کا منظر. قیامت یعنی اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہر بندے کی سکیننگ فرمائیں گے. ایک ایک اللہ کے سامنے سے گزرے گا. جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے سے تم جاؤ گے، ہم بھی سکین کرتے جائیں گے تمہارے دلوں کو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، نیکی کا نور ہے یا گناہوں کی ظلمت ہے. اور وہ سکیننگ مشین تو ہمیشہ سچی مشین اس وقت سامنے سے گزرے اور ہمارے دلوں میں یہ کبیرہ کے آثار پائے گئے تو بنے گا کیا. اس لیے بہت اہمیت کی یہ بات ہے کہ ہم ابھی سے اپنے معاملات کو، عبادات کو، معاشرت، ہر چیز کو ٹھیک کر لیں. یہ تقویٰ فقط کھانے پینے سے وابستہ نہیں ہے، پوری زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. ایسی زندگی بنا لیں کہ بس قیامت کے دن کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو، اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہو جائے. ورنہ کئی اس مشین میں سے جب گزریں گے نا تو پھر ان کو فرشتے روکیں گے
جیسے جیب میں کچھ ہو تو روک لیتے ہیں، روکیں گے کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں کو ان کو ذرا روکو، ہم ذرا ان کو چیک اپ کرنا چاہتے ہیں. روکا جائے گا. پھر کیا بنے گا اس وقت؟ اللہ فرمائیں گے وقفوہم انہم مسئولون. اس صوفی صاحب کو روک لیجئے، ہم نے اس کا ٹرائل لینا ہے. اس کے دل میں کچھ چیز ملی ہے، بیوی کا دل دکھاتا تھا، بیجا غصہ کیا کرتا تھا، معاملات میں گڑبڑ کرتا تھا، اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا. وقفوہم روک لو انہم مسئولون، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ لوگوں کے سامنے نیک نمازی تھا مگر اپنے دل میں غیر کو بسایا تھا، چھپی محبتیں آشنائیاں کرتا تھا. وقفوہم انہم مسئولون، ذرا روکو ہم اس کی فائل کو چیک کریں گے. اللہ اکبر. جب اس مالک الملک کے سامنے سے گزرنا ہوگا یہ کتنا مشکل وقت ہوگا. آج ہم ان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت سے سچی معافی مانگ لیں، اور اللہ رب العزت نے کتنا کرم کر دیا، اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی. کتنا بڑا اللہ کا احسان. سچی بات عرض کروں کہ بندہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اس کو گھر آنے سے منع کر دیتا ہے. باپ بیٹے کو منع کر دیتا ہے، ماں بیٹی کو منع کر دیتی ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کو منع کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو منع کر دیا جاتا ہے، سگے بھائی کو منع کر دیا جاتا ہے. بندہ ناراض ہو اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں آنے سے منع کر دیا جاتا ہے. ناراضگی ہو تو آنے سے منع. اگر اللہ رب العزت ناراض ہوتے تو یہاں آنے کی توفیق دیتے. ہم نے جب ارادہ کیا کہ اللہ تیرے حضور تیرے گھر پہنچنا چاہتے ہیں، 100 مشکلیں کھڑی ہو سکتی تھی. کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی فوت ہو جاتا، کسی کو سیٹ نہ ملتی، کسی کو ویزا نہ ملتا، سب گھروں میں بیٹھے رہتے. مالک نہ چاہتے کیوں اپنے گھر آنے دیتے؟ جب مالک نے سب چیزیں مہربانی کے ساتھ ٹھیک کر دی اور آنے کے لیے اللہ نے راستے کھول دیے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ خیر کا ہے. وہ چاہتے تھے آئیں میرے گھر میں، کچھ مجھ سے مانگیں، میرے دروازے پہ کھڑے ہوں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں. تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. کتنی اس وقت جو ہے ہماری کیفیت تھی، پتہ نہیں ویزا نکلتا ہے یا نہیں. فون کرتے تھے کئی دوست، بار بار مجھے فون کر، ویزا نہیں آیا. اور ان کے دل کیا کہہ رہے تھے؟ دل کہتے تھے اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. اللہ تیرے چاہنے والے کہاں کہاں سے کھچ کے آئیں گے تیرے در پر ڈیرے ڈالنے کے لیے. اے اللہ ان عاشقوں کے ساتھ مجھے بھی نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے گا، مجھے بھی دعاؤں میں شریک ہونے کا موقع مل جائے گا، مجھے بھی ایک مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے گا. سینکڑوں ہوں گے، کوئی تو ہوگا کہ ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. میرے مولا جب آپ نے یہاں ہمیں پہنچا دیا، اب آپ مہربانی فرما دیجئے. ہم گناہگار ہیں، اس نیت کے ساتھ آئے ہیں جیسے ایک بندہ نصرہ کی بستی میں گیا تھا،
نصرہ والی بستی میں گیا تھا، 100 بندوں کا قاتل، نیت لے کے گیا تھا اللہ تجھ سے میں جڑنا چاہتا ہوں، زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، راستے میں موت آ گئی تھی، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا کر دی تھی۔ میرے مولا آپ نے راستے میں موت دینے کی بجائے ہمیں اپنے گھر پہنچا دیا، اب مہربانی فرما دیجئے اس بستی کو ہمارے لیے نصرہ کی بستی بنا دیجئے، ہمارے بھی خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے دل کے حال کو اگر آپ کھولیں گے تو ہم کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکیں گے، ہم تو آپ کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں، آپ نے چھپا لیا، آپ کی ستاری نے اوپر پردے ڈال دیے ہیں میرے مولا، جیتے پھر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے مہربانی کر کے اپنے گھر بلا لیا، اے مولا اب احسان فرما دیجئے، دنیا کے سخی اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے، میرے مولا آپ ہمیں یہاں سے خالی نہ لوٹا دینا، ہم نے دامن پھیلا دیے ہیں، اپنی رحمت سے ان دامن کو بھر دینا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بن مانگے عطا فرما دینا۔ اصلاح کی نیت سے آئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، اندر ہمارے ظلمتیں ہیں، گناہوں کے اثرات ہیں، مرض لے کر آئے ہیں، شفا چاہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اللہ نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے تو نیک بنا دینا آسان ہے۔ اے میرے مولا بڑی دور سے آئے ہیں اور بڑی دیر سے آئے ہیں، پورا سال انتظار کرتے رہے، بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ دل میں امیدیں لے کے آئے ہیں، دل دھلوانے کے لیے آئے ہیں۔ کپڑا میلا ہوتا ہے، دھوبی کے بعد دھلنے جاتا ہے، ہم اپنے میلے دل کو آپ کے دربار میں دھلنے کے لیے لائے ہیں۔ میرے مولا عمر گزرتی جا رہی ہے، بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی، سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا، اللہ ہمیں آخری رات کی مناجات کی لذت کب حاصل ہوگی۔ اے اللہ رحمت فرما دیجئے، آپ ہم پر کرم کر دیجئے۔ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ مولا آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں جو پیش کرنے کے قابل ہو، ہماری بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے، صرف آپ کی رحمت کی امید لے کے آئے ہیں۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہ تیری رحمت کا بھروسہ زیادہ ہے، اپنے عملوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، بس آپ مہربانی فرما دیجئے۔ خود آپ کے محبوب نے بتلا دیا کہ بندوں کے دل اللہ کی رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اے اللہ اب اس دل کو اپنی طرف پھیر لیجئے، نفسانی محبتوں سے بچا لیجئے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، اپنی محبت کا مزہ عطا کر دیجئے۔ رب کریم اگر ہمیں محبت کرنی نہیں آتی، آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے نا؟ اے مولا اگر ہمیں محبت کرنی نہیں آتی، آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے، مولا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ جتنے اس شہر میں ایمان والے ہیں اللہ سب کی آج کی رات مغفرت فرما دیجئے، جو ایمان سے محروم ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔